یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی آپ کے درمیان میں، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی جسے بنایا جائے تاکہ اس میں وقت کا امام تشریف لائے. کیونکہ ہماری گفتگو یہی تھی جو امام نے فرمائی اپنے آخری، اور امام کا اپنا قول تھا کہ اگر تم دین پر یقین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو. اور یہی آزادی کا درس امام حسین علیہ السلام کربلا میں دینے آئے تھے. امام حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اقتدار کے لیے آئے تھے. امام امام ہے، چاہے امام تنہا ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ الگ بات ہے کہ امام کے اہداف میں اجتماعی عدالت کو قائم کرنا اور حکومت اسلامی کا قیام تھا. یہ امام کے اہداف میں ہے، اور یہی ہدف آخری امام کا ہے. آخری امام اسی انتظار میں ہے کہ جب تک امت نہیں بنے گی میں نہیں آؤں گا. پہلے بھی ائمہ جتنے بھی تھے اماموں نے، لوگ اطراف میں تھے، لوگ تیار تھے، کس حد تک تھے، لوگوں نے دعوتیں دیں، امام کو بلایا، اور اس کے بعد امام کا ساتھ نہیں دے پائے. آج بھی امام نہیں آئے گا جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے. اب اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے جان محترم. امام، وقت کا امام تمام مسلمانوں کے فرقوں کے اندر ایک ہی ہے. کہیں پیدا ہوں گے، کہیں پیدا ہو چکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آنے والا ایک ہی ہے، جب آئے گا پیدا ہو کے ہی آئے گا. لیکن اس کو امت چاہیے. وہ کہاں آئے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس دنیا کو، اس زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. اصلی وارث کون ہے؟ اور تمام احادیث سے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے دوسرے مذہب ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ جیوز ہیں، حتیٰ جو دوسرے مذاہب ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ سب بھی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. کون؟ جو کہ نجات دے گا بشریت کو. نام ان مذاہب میں نام الگ الگ ہے، لیکن کوالٹیز ایک ہی ہیں. اور یہ دنیا میں جو ہم عدالت چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدالت قائم ہو، دنیا کے اندر نظام بہتر ہو، چاہے وہ اکنامکس کا ہو، اقتصاد کا ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ظاہری پولیٹکس ہو، چاہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، یہ سب کب صحیح ہوگا؟ جب اللہ کا نمائندہ آئے گا. کیونکہ دنیا کے نمائندوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ کر پائیں. یہی امام حسین کا پیغام تھا. امام حسین چاہتے کربلا میں بیٹھے رہتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، نہیں آتے، مگر امام جانتے تھے کہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا سوائے اللہ کے نمائندے کے. کیوں آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے؟ کیونکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے لٹا دیا، اور کوئی چیز طلب بھی نہیں کی پروردگار سے. روز عاشوراء سید الشہداء کا چہرہ ہر لمحے روشن ہوتا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے جو کائنات کا مالک ہے. جب آپ اپنے سے بڑے ہدف کو پہچان لیتے ہیں اور آپ سختیوں سے گزر بھی رہے ہوں تو آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں آتی، تھکاوٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے. کوئی پریشانی چہرے پر نہیں تھی، نور بڑھتا جا رہا تھا. کیونکہ اس مقصد جس کے لیے امام حسین نے ہم سب کو دعوت دی ہے، وہ کون سا جملہ ہے جو میں روز ریپیٹ کرتا ہوں؟ جب امام نے مکہ چھوڑا تو امام نے کیا کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ. کون لوگ آئے؟ امام نے شرطیں بتائیں. پہلی، جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے، بذل دے سکتا ہے، اپنے جگر کا خون دے سکتا ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے، جسے اپنے بدن سے محبت نہ ہو. دوسرا، جو دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کے رشتوں کو، دنیا کی پوسٹوں کو، دنیا کے ڈیزگنیشن کو، دولت کو،
یہ ظاہری چیزوں کو جو ترک کر سکتا ہے. تیسرا جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے. پھر امام نے کیا کہا؟ کوچ کرو. کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. اب یہ جو امام نے ندا دی تھی یہی ندا امام زمانہ کی بھی ہے. امام زمانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو دے سکتے ہو؟ جو آدمی اپنی جان، دیکھیں جان کب امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کب امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے دنیا میں، انسان کہتا ہے میں خود بڑا قیمتی ہوں. اب یہ جو خود ہے، خود جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سارے کام کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ مجھے آرام ملے، مجھے آسائش ملے. دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے تو بھی خود آسائش لے رہا ہے. کہیں نہ کہیں سکون تو مل رہا ہے نا اس کو کوئی کام کرنے سے. لیکن یہ خود کون ہے؟ خود یہ بدن ہے یا بدن کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر تو بدن ہے تو پھر ساری چیزیں میٹریلسٹک آپ کو اچھی لگیں گی، مادی اچھی لگیں گی. لیکن اگر آپ میں جس کو کہتے ہیں وہ بدن کے علاوہ ہے تو پھر بدن اہمیت نہیں رکھتا. پھر اگر اس میں جو باقی رہنا چاہتی ہے اگر اس کے لیے بدن بھی ٹکڑے ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو امام کہہ رہے ہیں یہ قربان کر سکتے ہو. سب سے زیادہ مشکل ہے انسان خود قربان ہو. جو لوگ رستے میں امام کو ملے کیا کہا؟ مولا تلواریں لے لیں، گھوڑے لے لیں. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ لے لیں، ڈونیشن لے لیں، فلانا کام. میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نہیں. امام کے کاروان میں وہی شامل ہوگا جو اپنے آپ کو امام کے حوالے کرے خدا کی راہ کے لیے. تو یہاں بہرحال چند دن آپ کے ساتھ گفتگو کی، وقت ویسی بہت دیر سے ہے. ممبر جو ہے وہ کیونکہ مجلس مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اذان محترم بہت زیادہ وقت نہیں ہے آج کی شب. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے وجود کو ارتقاء دینا چاہتے تھے، رشد دینا چاہتے تھے، بلندی دینا چاہتے. کیونکہ جو دنیا میں پھنسا رہے گا وہ امام کی معرفت نہیں کر سکتا. امام نے ایسا کربلا کے اندر ایک نقشہ، ایک اسٹریٹجی، ایک سسٹم ڈیزائن کیا کہ جو اس وادی میں آئے گا اس کے تعلق صرف اور صرف خداوند متعال سے ہوگا. اسی لیے امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، حتیٰ کسی مذہب کے بھی نہیں ہیں. سارے مذہب کے لوگ چاہے جن کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اگر انسانیت ہے تو وہ حسین کو جانتے ہیں. یہ امام حسین نے کام کیا اور ہمیں اسی پیغام کو پوری دنیا میں دینا ہے. اگر انسانیت ہے، کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ عزاداری کرتے رہیں، خاموشی سے کرتے رہیں، 61 ہجری کے یزید کو بولا برا بولتے رہیں، 61 ہجری کے امام پر گریا کرتے رہیں، دشمن کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.